قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله العظيم. صدر جلسہ، مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، ذمہ داران مدارس، حفاظ کرام، بزرگان محترم، آج کا یہ اختتامی اجلاس جس کا تعلق مسابقۃ القرآن الکریم سے ہے اور مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب کے قول متفق کے مطابق یہ 10واں مسابقہ ہے، تلک عشرۃ کاملہ، اور امید ہے کہ 11 کوکبہ بھی ہوگا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 وہ بھی ہوگا، اور سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو گنتیاں ہیں وہ گنتیاں جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد مکمل کرے گا۔ بزرگان محترم، چونکہ اس اختتامی اجلاس کا تعلق قرآن مجید کے اس پیغام سے ہے جو انسانیت کی طرف ہے، یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو رب ذوالجلال نے آسمان سے زمین پر اتار کر ایک بڑا احسان اس انسانیت پر یہ کیا کہ آسمان سے زمین کا رشتہ جوڑ دیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت بن کر ہم سب کے سامنے آئی ہے، اور یہدی للتی ہی اقوم ہے، ہدایت دینے والی اور شاہراہ ہدایت بتانے والی یہ مقدس قرآن مجید ہے جو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں، اور جس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے ہم سب کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ ہم اس پیغام کو لے کر آج کے اس اسٹیج سے روانہ ہوں گے کہ اس کتاب مقدس کے جو حقوق رب ذوالجلال نے ہم سب پر عائد کیے ہیں، ہم ان حقوق کو ضرور ادا کریں گے۔ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت، یہ کتاب تدبر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کے لیے ایک دستور بن کر آئی ہے، دستور حیات۔ یہ وہ کتاب ہے جو انقلابی آفاقی کتاب ہے جو ہم سب کے اندر ایک نئی زندگی اور تازگی پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں اگر بہار چاہتے ہو، زندگی میں اگر نجات چاہتے ہو، یہ کتاب نجات ہے، یہ کتاب امن ہے، یہ کتاب سلامتی ہے، یہ کتاب مغفرت ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب برکت ہے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے رب ذوالجلال کا نام آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے رب ذوالجلال کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں احتساب کرنا چاہیے، اور اپنی خلوت میں اور اپنی جلوت میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے جو ایمانی کیفیت تھی، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس ایمانی کیفیت میں تبدیلی آئی یا نہیں، ہمارا ایمان زیادہ ہوا یا نہیں، اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا یا نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں پورا اپنا جائزہ لیں، اپنے متعلقین کا جائزہ لیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفہ کے چبوترے پر اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
کہ جب اس قرآن مجید کو جو رسول پر نازل کی جاتی ہے سنتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ کتاب بالخصوص ملک کے ان حالات میں ہم سب کو ابھارتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب کے ذریعے سے کامیابی پانے اور غلبہ پانے کے وہ فارمولے حاصل کرو جن فارمولوں کے ذریعے ہم اس ملک میں وہ غلبہ حاصل کرتے ہیں جو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا فارمولہ کیا گیا ہے. میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر رہا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مسابقہ ہمارے طلباء کے لیے اور جن کی نسبت اللہ کی اس کتاب سے ہے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا. قابل مبارکباد ہیں حضرت ہمارے مولانا مفتی عظیم الدین صاحب جنہوں نے جن کی کوششوں اور کاوشوں سے کے آواز انصار سے اور پھر ہمارے حضرت مولانا سید حسام الدین حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب جن کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا ہے. ان سب کی مشترکہ کوششوں سے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد جو ایک موثر اور مسترد اور ایک زبردست دکن کا ایک علمی ادارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاکہ قیامت باقی رکھے اور اس کے فیض کو عام فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.